امام الانبیاء والمرسلین۔ محبت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ خوش نصیب لوگ ہیں آپ کے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کا درود پاک خود سنتے ہیں۔ قبلہ حضرت پیر ابرار شاہ صاحب استان آگیا سروٹا شریف تشریف فرما ہے، تو آپ کے سامنے اتنا طویل بات کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ حاضری ہو جائے۔ آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ قبلہ حافظ طالب حسین نقشبندی صاحب رحمت اللہ علیہ ہم میں آج نہیں ہیں، تو آپ کی جتنی زندگی ہے اس کا کچھ عرصہ جو ہے تقریباً زیادہ تر انہوں نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، بچپن سے لے کر آخر تک تقریباً 32 سال ہماری رفاقت رہی ہے۔ رشتہ داری الگ چیز ہے، اس سے ہٹ کر ہمارے درمیان ایک دینی محبت اس قدر تھی کہ دنیا کی تمام رشتہ داریوں ہم نے بالا تاک رکھا ہوا تھا۔ تو وہ محبت جو ہے وہ بار بار بلکہ یوں سمجھے جب سے آپ کا وصال ہوا، حافظ صاحب کا وصال ہوا، میں تقریباً جو ہے اندر ہی اندر سے ٹوٹ چکا ہوں۔ یہ ایک ایسا رشتہ تھا کہ جہاں بھائیوں کا بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بچوں کا بڑا عظیم رشتہ ہے، محبت ہوتی ہے اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور کئی موقع ایسے آئے کہ انہوں نے سب محبتوں کو بالا تاک رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی۔ ایسے لوگ فی زمانہ بہت کم ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین اسلام کی جو اصل تھی ہماری، جو ہمارا زینہ تھا، اس کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ ہم نے دنیا کی جو ہے عارضی زندگی کو اصلی ٹھکانہ بنایا ہے۔ لیکن حافظ صاحب ماشاءاللہ ہمیں یہی پیغام دے کر گئے، اور اچانک جانا یہ اس سے زیادہ اہم پیغام ہے کہ اس دنیا میں بعض کا خیال ہوتا ہے نہ جانے کتنی طویل زندگی ہے، میں اس قدر سست تھا، کاہل تھا، اعمال میں تو ہمارے پاس کچھ نیکیاں نہیں ہیں، لیکن حافظ صاحب کے جانے کے بعد بعض کا خیال ہوتا ہے نہیں ابھی بہت زندگی ہے، وہ تو ان کا تھا، لیکن جب قریبی رفاقت ہوتی ہے تو جب بندہ چلا جاتا ہے تو یقین جانے وہ جگا کر جاتا ہے۔ میری یہ دل کی آواز ہے کہ حافظ صاحب کو ایک آدھ واقعہ ان کا زندگی کا آپ کے سامنے رکھوں گا، جو میرے ساتھ تو بے شمار واقعہ گزرے، ہماری زندگی کی اگیٹھے گزری ہے، تو ان میں سے ایک واقعہ چاہے آپ کے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن میرا مزاج مانتا ہے کہ میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات آج عہد کریں کہ پیر صاحب کی موجودگی میں کہ جو زندگی آپ کی باقی ہے آپ کی نماز کی پابندی کریں گے۔ یہ حافظ صاحب کا پیغام تھا۔ آپ کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار میں ہوتا ہے نماز میں سستی ہوتی ہے اور کہتے ہیں حافظ صاحب آپ کی نماز رہ گئی۔ یہ آپ کا پیغام ساتھ ساتھ آپ دیتے رہتے۔ یہی پیغام ہے کہ آپ آج سے یہ عہد کر لے کہ نماز ہی ایک ایسا خزانہ ہے، قرآن ہی ایک ایسا خزانہ ہے، اور محبت رسول تمام خزانوں کی جمع ہے۔ تمام خزانوں کے اوپر باہری جو محبت ہے، تمام اعمال اپنی جگہ، اور محبت رسول ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کی نجات ہوتی ہے، اور صرف نجات نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا دنیا میں بھی اور قبر کے اندر بھی اور حشر میں بھی آپ کے ساتھ قرب ہوگا جو بندہ دین کے ساتھ خالص ہوتا ہے۔ یقین جانیے حافظ صاحب اتنے قلیل زندگی کے اندر اتنا عظیم پیغام ہمیں پہنچا کر گئے، بچوں کو نمازی اپنے بچوں کو بھی اور تمام علاقے کو بھی یہ پیغام دے کر گئے کہ لوگوں یہ زندگی فانی ہے، اس کے اندر نیک اعمال جو ہیں وہ ساتھ جائیں گے۔
آج ان کے لیے اتنی بڑی ہستی قبلہ سید ذات پاک ہیں اور استانہ کے سے تشریف لائے ہیں، اس سے کم اور کیا عظیم کام ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کاندھا دے کر جنازے کو قبر تک پہنچایا اور قبر میں اتارا بھی اپنے ہاتھوں سے، اس سے عظیم کام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کا صرف اور صرف دینی رشتہ تھا، محبت رسول تھی جو وہ ساتھ رکھتے تھے قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ، وہی محبت قائم رہی کہ نہ رہی؟ قائم اس لیے رہی کہ یہ خالص محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی۔ حاضرین محترم، آپ بھی اپنے اندر خالص اللہ اور اس کے رسول کی جب محبت لے آئیں گے، یہ دنیا کے اعمال جو ہیں، دنیا کے لیے انسان بے شمار کوششیں کرتا ہے، یہ دنیا پھر بھی یہاں ہی رہتی ہے۔ جس کے پاس بے شمار خزانے ہوں وہ بھی یہیں کے یہیں رہ کر جاتے ہیں، ساتھ جانے والا یہی خزانہ ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ تو حافظ صاحب تقریباً آج سے 20 سال قبل کی بات ہے، آپ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ابھی دوران طالب علمی میں تھے، مدرسے سے ہم جب فارغ ہو کے آئے تو کہتے ہیں حافظ صاحب 1999 کے بعد جب 2000 کی صدی شروع ہوتی ہے تو حافظ صاحب کہتے ہیں حافظ صاحب یہ جو صدی ہے تقریباً یقیناً یہ آخری صدی ہے ہماری، چاہے ہم زندگی جتنی بھی جیل ہے، یہ صدی جو ہے اس کے اندر ہم نے مار جانا ہے، اس کے اندر ہمارا خاتمہ یقینی ہے، چاہے انسان ہزار سوچے کرے میں زندہ رہوں گا۔ لیکن 2000 جب لگا ہے، 2000 کی صدی شروع ہوئی ہے انگریزی حساب سے، تو آپ نے کہا کہ ہم نے مر جانا ہے، یقینی ہے۔ میں نے کہا یقینی ہے، اس صدی سے ہم آگے نہیں جا سکتے، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ تو جب آپ نے کہا تو میں کہا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہو کہ ہمارے بچوں کا بھی کوئی سلسلہ چلتا رہے، گھر کا بھی سلسلہ خرچہ چلتا رہے، اور ساتھ میں ہمیں ایسے اعمال کریں کہ ہماری آخرت بھی بن جائے۔ میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم دانوں چلتے ہیں، جس طرح ادھر اسی طرح مسجد میں تو رہیں گے، لیکن یہ کام نہیں ہوگا، ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم آخرت میں جا کر سرخرو ہوں۔ تو ایسا ہے کہ ہم دانوں چلتے ہیں فوج میں، اس وقت مجاہدین ہوتے تھے، مجاہد بٹالین، اس میں بھرتی ہوتے ہیں، تو وہاں یہ ہوگا کہ گھر کا خرچہ بھی ساتھ میں ہوگا، اور ساتھ ہی شاید اللہ رب العزت ہمیں شہادت نصیب فرمائے، یہ ان کا خیال تھا۔ ہم دانوں یہاں سے چلے جاتے ہیں، منبر جا کر اس فوجی چھاونی میں وہاں جا کر ہم نے حاضری دی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کہ آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے، ان کا نہیں ہو سکتا، ان کی میٹرک نہیں ابھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ ان قد میں کم تھے۔ تو بس ہم دوبارہ واپس آگے، آپ صاحب کہتے ہیں کیا کریں؟ میں نے کہا آپ نہیں جاتے تو میں بھی نہیں جا سکتا، یہی ہو سکتا ہے کہ ہم مسجد میں قرآن پاک پڑھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ساتھ میں دین کا کام بھی ہوتا رہے گا، گھر کے معاملات بھی اللہ رب العزت چلاتا رہے گا۔ حاضرین محترم، اس کے علاوہ بے شمار آپ کی جو نیک نیتی سی، اس کے حوالہ سے بے شمار ایسے واقعہ ملتے ہیں، کوئی واقعہ ہو جاتا تو آپ نیک نیتی کے ساتھ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات حافظ طالب صاحب کی مغفرت فرمائے، رب کائنات انہیں قبر کی منزلوں کے اندر آسانیاں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خصوصی شفاعت سے بارہ بند فرمائے، اور ان کے والد محترم، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے اظہار خیال کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ قبلہ حافظ صغیر احمد قادری صاحب، وہ تشریف لا کر اپنے اظہار خیال سے ہمیں منور فرمائیں گے۔